یہ بھائی آپ ذرا بیٹھ جاؤ یا ذرا پیچھے ہو جاؤ تاکہ میری بالکل وہاں نظر نہیں جا رہی. یہ رضا کر آپ بیٹھ جاؤ، یہی بیٹھو بیٹا، شاباش. آپ بھی بیٹھ جاؤ اور یہ باقی جو ساتھی ذرا پیچھے ہو جائیں. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، میرے ساتھ حال یہ ہے کہ آج ایک دن میں کوئی 8 سے 9 جلسے اور چھوٹے بڑے پروگرام اگر ملاؤں تو 10 سے 15 پروگراموں میں شرکت کرنی ہے. تفصیلی بیان کسی اور موقع پر ہوگا. آج کے اس محفل میں تفصیلی بیان انشاءاللہ شاہین جمعیت حافظ حمداللہ صاحب کا ہونا ہے، جو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے. میں صرف 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، ساتھی تشریف رکھے، باہر الیکشن کا ماحول ہے، باتیں چیتیں چلتی رہیں گی، جلسے جلوس چلتے رہیں گے، آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے. جی ٹھیک ہے، اہلاً و سہلاً، اتحادیوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آپ کے علم میں ہے کہ وطن عزیز پاکستان مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اور وطن عزیز پاکستان کے اندر یہاں کے عوام آج بھی اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے، یہاں کے عوام آج بھی میرٹ پر روزگار کے لیے، یہاں کے لوگ آج بھی عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں. اور جمعیت علماء اسلام ہر اول دن سے یہ محنت کر رہی ہے کہ اللہ کے دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ ہو، یہاں پر قرآن کا قانون ہو، شریعت کا نظام ہو، ہر ظالم سے بغاوت ہو، ہر مظلوم سے حمایت ہو، اور بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت ہو. یقیناً یہ سب کچھ تب ممکن ہے کہ یہاں کے لوگ، پاکستان کے عوام یہاں کے علماء پر اعتماد کریں، یہاں کے مسجد اور ممبر اور محراب کے وارثوں پر اعتماد کریں، اور اس ملک کو جس نعرے پر حاصل کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے علماء حق کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں. میرے بھائیوں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج ایک عجیب ماحول پاکستان میں بنایا گیا. لاکھوں علماء کے امام، لاکھوں مفتیوں کے امام، لاکھوں قرآن کے قاریوں اور حافظوں کے امام، لاکھوں مسجدوں کے امام کو تو آج کے عوام نے گالی بنا دیا ہے. لیکن ایسے شخص کو جو جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، جو امر بالمعروف کا نعرہ جھوٹا بولتا ہے، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ جھوٹ پر بولتا ہے، جو مدینے کی ریاست کی بات جھوٹ پر کرتا ہے، جو قوم کو یہ کہتا ہے میں مدینے کی ریاست تو بناؤں گا، امر بالمعروف تو کروں گا، میں لوگوں کو روزگار دوں گا، 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا، میں قوم کے لیے قرضہ نہیں لوں گا، اور پھر اقتدار میں آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ قوم کو مہنگائی پر گزارا کرنا چاہیے، انڈوں پر گزارا کرنا چاہیے، مرغیوں اور کٹوں اور لنگر خانوں پر گزارا کرنا چاہیے. یہاں پر سکون نہیں ملے گا، سکون صرف قبر میں ملے گا. وہ بندہ
جو امر بالمعروف کی غلط تشریح کرے، جس کے کنٹینر پر امر بالمعروف کی آیت لکھی ہو اور اسی کنٹینر پر وہ میوزک کے ڈھول اور تھاپ کے رقص اور سرور کے محافل منعقد کر کے قوم کے بچوں کو نچاتا رہے، یہ شخص اسلام کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ جو شخص قوم سے جھوٹ بولے، جو شخص یہ کہے کہ جس طرح انبیاء نے اللہ کا پیغام پہنچایا آپ میرا پیغام پہنچائیں، یہ مدینے کے ریاست کا والی نہیں ہو سکتا۔ جس کے لیے بچیاں کہیں کہ ہماری ماں کے ہوتے ہوئے خان صاحب ہماری ماں سے شادی کر لے، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ جھوٹے لوگوں کا مقابلہ جمعیت علماء نے کیا، قائد ملت اسلامیہ امام الانقلاب مولانا فضل الرحمان نے کیا۔ ہم نے کل بھی ڈنڈے کی چوٹ پہ کہا تھا کہ عمران خان نہ اسلام کا نمائندہ ہے، نہ پاکستان کا نمائندہ ہے، نہ غریبوں مسکینوں ہاریوں مزدوروں کا نمائندہ ہے۔ ہم آج بھی ڈنڈے کی چوٹ پر کہتے ہیں اور انشاءاللہ جب تک اس ملک کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست نہیں بناتے ہم دین اور اسلام دشمن قوتوں سے لڑتے رہیں گے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء اسلام، نوجوانوں، اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، نوجوانوں، علامہ راشد محمود سمرو صاحب، نوجوانوں، لاکھوں علماء جس کو اپنا امام کہے، لاکھوں مفتیان جس کو اپنا قائد کہے، لاکھوں مسجدوں کے امام جس کو اپنا لیڈر کہے، لاکھوں قرآن کے قاری اور حافظ جس کو اپنا لیڈر کہے، آپ نے اس کو تو گالی بنا دیا۔ جس کے بچے آج بھی یہودیوں کے اسکول میں پڑھتے ہیں آپ نے اس کو مدینے کی ریاست کا والی بنا دیا۔ جو ہر بات پہ یو ٹرن لیتا ہے آپ نے اس کو مدینے کی ریاست کا والی بنا دیا۔ جس کے لیے خواتین کہتی ہیں کہ اگر شوہر خان صاحب کے جلسے میں جانے سے روکے تو شوہر چھوڑ دینا، خان صاحب کا جلسہ نہ چھوڑنا، آپ اس کو امر بالمعروف سے تعبیر کرتے ہیں۔ جو انڈوں گٹوں اور مرغیوں کی بات کرے یہ مدینے کی ریاست کی جھلک دکھلائے گا۔ ہم نے اول دن سے ایسے جھوٹے لوگوں کا مقابلہ کیا۔ 16 سال اور 17 سال سے ہم نے کہا کہ یہ اسلام کا اور پاکستان کا دشمن ہے، یہ بیرون کا ایجنٹ ہے۔ آج تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل سے بھی پیسے لیے ہیں، امریکہ سے بھی پیسے لیے ہیں، ہندوستان سے بھی پیسے لیے ہیں۔ آج ہم نے اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کے اندر قرآن کے قانون کے نفاذ کے لیے، مساجد اور مدارس کی چوکیداری کے لیے، داڑھی اور پگڑی کی چوکیداری کے لیے، ہر ظالم سے بغاوت کے لیے، ہر مظلوم کی حمایت کے لیے بلا تفریق کون دیوبندی ہے، کون بریلوی ہے، کون شیعہ اور مقلد اور غیر مقلد ہے، کون ہندو سکھ میگوار اور مارواڑی ہے، بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت کے لیے جمعیت علماء پر اعتماد کرنا ہوگا، اکابر علماء پر اعتماد کرنا ہوگا اور علماء کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے اس ملک کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی۔ اور دوسری بات، بلدیاتی انتخابات سر پر ہے۔ 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے یہاں اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہیں۔ مختلف سیاسی، مذہبی، سماجی، व्यापारी शहरी तंजीमों ने इस इलाके में जमीयत उलमा इस्लाम के पैनल पर एतमाद का इजहार किया है। मैं उन तमाम तंजीमों का शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन यूनियन काउंसिल इलाके के तामीर और तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर सकती है। यूनियन काउंसिल का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन इलाके की तामीर और तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। एक यूनियन काउंसिल को एक महीने में
اپنے علاقے کی گلی اور نالی اور روڈ اور راستے اور اسٹریٹ لائٹ اور صفائی اور ستھرائی کے لیے تقریباً 5 لاکھ روپے ملا کرتے ہیں، مہینے میں 5 لاکھ، 5 سال میں تقریباً 3.5 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ ایک یونین کونسل کے چیئرمین کو 5 سال میں علاقے کی تعمیر اور ترقی کے لیے تقریباً 3.5 کروڑ روپے ملتے ہیں۔ اگر کوئی اہل ہوگا، اگر کوئی دیانتدار ہوگا، اگر کسی کی ترجیح عوام ہوگی تو وہ اگر 3.5 کروڑ بھی 5 سال میں خرچ کرے تو وہ اپنے یونین کونسل کی تقدیر تبدیل کر سکتا ہے، وہ اپنے یونین کونسل کی بہتر انداز میں خدمت کر سکتا ہے۔ اس کی یونین کونسل کچرے کا ڈھیر نظر نہیں آئے گی، اس کی یونین کونسل نہیں آئے گی، بلکہ اگر وہ چاہے تو اپنے یونین کونسل کے فنڈ سے علاقے کے گلیوں میں روشنی کا انتظام کر سکتا ہے، کچرا اٹھا کر علاقے کی صفائی اور ستھرائی کا انتظام کر سکتا ہے، چھوٹے موٹے نالیوں اور کام کو اس میدان میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ علماء اکرام کو یہ سیاسی میدان سنبھالنا ہوگا اور علماء اکرام کو اس ملک کے تعمیر اور ترقی کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ 15 جنوری کو جس طرح یہاں کی سیاسی جماعتوں نے، مذہبی جماعتوں نے، واپاری اور شہری تنظیموں نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھیوں پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اہل علاقہ بھی جمعیت علماء اسلام پر اعتماد کریں گے، علماء کے نمائندوں پر اعتماد کریں گے، اور 15 جنوری کو اس یونین کونسل سے کتاب کی بہاریں ہوں گی، کتاب کے نعرے ہوں گے، اور 15 جنوری کو یہاں سے کتاب کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھپے پہ ٹھپا۔ مجھے کسی نے کان میں کہا ہے کہ یہاں غیر مسلم بھی ہیں، تو میں نے تو کہہ دیا کہ غیر مسلموں کو بھی ان کے حقوق جمعیت علماء ان کی دہلیز تک پہنچائے گی۔ ابھی سیلاب میں آپ نے دیکھا بے سر و سامانی کے عالم میں جمعیت علماء نے خدمت کی۔ ایک راشن کا کٹا صوبائی حکومت سے، ایک راشن کا کٹا وفاقی حکومت سے جمعیت علماء کو نہیں ملا۔ ہم نے اپنی جھولی پھیلائی، بھیک مانگی، چندے اکٹھے کیے، ٹھٹا سے لے کر شہداد کوٹ اور قبو سعید خان تک سندھ کے 23 اضلاع کی 71 یونین کونسل میں بلا تفریق کون پیپلز پارٹی کا ہے، کون جمعیت علماء کا ہے، کون پی ٹی آئی کا ہے، کون مسلم لیگ کا ہے، کون جی ایس سندھ کا ہے، بلا تفریق کون دیوبندی ہے، کون بریلوی ہے، کون شیعہ ہے، کون ہندو ہے، کون سکھ ہے، کون میگھواڑ اور مارواڑی ہے، دروازے کھٹکھٹا کر ان کے دہلیز پر بلا تفریق ان کی کسی نے خدمت کی ہے تو جمعیت علماء اسلام نے کی ہے۔ مجھے یاد ہے بس کرو بھائی، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، مجھے یاد ہے کہ میں میرپور خاص میں تھا راشن تقسیم کرنے کے لیے۔ 8 مہینے میں نے پورے 8 مہینے اپنے جلسے کینسل کیے، جلوس کینسل کیے، دھرنے اور مظاہرے چھوڑے۔ میں نے 8 مہینے سیلاب متاثرین کے لیے وقف کیے، کبھی ہیلی کاپٹر میں، کبھی گاڑی میں، کبھی جہاز میں، کبھی کشتی پر، کبھی لانچ پر۔ رات کو 3 بجے بھی 8 فٹ پانی میں خود کھڑا رہا، امداد کرتا رہا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں میرپور خاص میں پہنچا تو بہت بڑی تعداد میں عورتیں اور مرد امداد کے لیے جمع تھے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ 550-600 بندے جو امداد لینے کے لیے آئے ہیں، ان میں ایک بھی مسلمان نہیں، سب کے سب غیر مسلم ہیں۔ تو میں نے کہا باقی جگہوں پر ہم نے راشن بھی دیا ہے، ساتھ میں 1,000 روپے بھی دیا ہے، لیکن یہاں ہم راشن بھی دیں گے، ساتھ میں ہم سب کو 2,000 روپے بھی دیں گے۔ مسلمانوں کو ہم نے 1,000 دیا ہے،
غیر مسلموں کو 2000 دیں گے تاکہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ مولوی صرف اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں. ہم نے ان کو یہ احساس دلایا کہ جہاں مسلمان متاثر ہیں آپ بھی متاثر ہیں. مسلمانوں کی اشرئی بھی جمعیت علماء کرے گی تو غیر مسلموں کی اشرئی بھی جمعیت علماء اسلام کرے گی. یہ آپ کی بصیرت کو سلام ہے, یہ میرے کارکنوں کی بصیرت کو سلام ہے, یہ علماء کی بصیرت کو سلام ہے, اور انشاءاللہ اس سندھ کو اللہ کی مدد سے اور عوام کی طاقت سے ایک مرتبہ پھر باب الاسلام بنائیں گے. تو 15 تاریخ کو آپ نے ٹھپے کس پہ لگانے ہیں؟ یار فیصل تم نہیں بول رہے ہو, اب تم فیصل ہو ہمارے لیے. ٹھپے پہ ٹھپا بولو یار, ٹھپے پہ ٹھپا. حافظ حمداللہ صاحب آ گئے, ان کو بتاؤ کہ آپ جاگ رہے ہیں. ٹھپے پہ ٹھپا, ٹھپے پہ ٹھپا, ٹھپے پہ ٹھپا. کتاب تبدیلی کا نشان. بھائی آپ سب کے لیے راستہ بنائیں. اہلاً و سہلاً, اہلاً و سہلاً. کتاب تبدیلی کا نشان, کتاب تبدیلی کا نشان. کتاب اللہ کے دھرتی پر اللہ کے نشان کا نشان. کتاب ہر ظالم سے بغاوت کا نشان. کتاب ہر مظلوم کی حمایت کا نشان. کتاب بلا تفریق پوری انسانیت کے خدمت کا نشان. کتاب عالم کا نشان, کتاب مفتی کا نشان, کتاب امام کا نشان, کتاب طالب کا نشان, کتاب مزدور اور حاری اور محنت کش کا نشان. کتاب انشاءاللہ عوام کو ان کے حقوق ان کے تحلیل پر پہنچانے کا نشان. 15 جنوری کو کتاب پر ٹھپے لگاؤ گے, کتاب کو کامیاب کرو گے, اور کتاب کو کامیاب کرنے کے لیے آج سے محنت کرو گے. گھر گھر جاؤ گے, در در جاؤ گے, اور میری مائیں, میری بہنیں, میری بیٹیاں وہ بھی انشاءاللہ 15 جنوری کو ٹھپا کتاب پر لگائیں گی. 2-3 بول رہے ہیں انشاءاللہ, لگتا ہے آپ کی گھروں میں نہیں چلتی. بھائی جن کی گھروں میں چلتی ہے وہ ذرا زور سے بولیں. میری مائیں, بہنیں اور بیٹیاں بھی ٹھپے کتاب پر لگائیں گی. میری مائیں, بہنیں اور بیٹیاں بھی کتاب کے لیے پولنگ اسٹیشن پہنچ کر جمعیت علماء کے اور ہمارے اتحادیوں کے اس پینل کو کامیاب کریں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.